السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ہیں دو ہی اصول، قال اللہ اور قال الرسول۔ یہ جملہ آپ نے بہت سے نوجوانوں سے سنا ہوگا جو ایک خاص مسلک سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کے جملے ہیں اور وہ اکثر و بیشتر اپنے یعنی کلام میں یا اپنی بات چیت میں اس طرح کی چیزوں کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ یہ بات بنیادی طور پر تو بہت حد تک صحیح ہے، لیکن وہ اس بات کی سچائی یا اس بات کی حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم اپنی اس چھوٹی سی ویڈیو میں آج کے مسلمان نوجوانوں سے بہت اہم بات کرنے جا رہے ہیں، خاص کر وہ نوجوان جو انجینئر علی مرزا سے متاثر ہیں۔ ان کے لیے تو یہ ویڈیو میرا خیال میں ایک دوا کا کام کرے گا، اور ان کے بہت سے ماننے والوں کو یہ پریشان بھی کر دے گا ویڈیو، اور جو لوگ حق کے تلاش کرنے والے ہیں، سچ کے تلاش کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ ویڈیو کارآمد بھی ہوگا۔ اللہ کرے مجھے اللہ اپنی بات پوری صحیح طور پر کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، سب سے پہلی اور بنیادی بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ علم کے حاصل ہونے کے جو ذرائع یعنی ریسورس ہے وہ تین ہیں۔ نمبر 1، 5 سینسری آرگنس، یعنی انسان کے 5 وہ سینس جو آنکھ، کان، ناک، ٹچ اور جو چکھنے کی ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کو طاقت دی ہے، یہ 5 سینسری آرگنس ہیں، ان کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 2، عقل کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 3، خبر کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے۔ خبر یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو قرآن بھی دیا ہے اور حدیث پاک بھی دی ہے، یعنی قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ احادیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ شریعت یا دین، اس کی اصل بنیاد 2 ہی چیزیں ہیں، اور وہ ہیں قرآن اور حدیث۔ اب قرآن اور حدیث یہ اصل ہیں، یہ 2 بنیادیں ہیں۔ ان سے مسائل نکالنے کے لیے 2 چیزوں کا اور استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک کو ہم کہتے ہیں اجماع، ایک کو ہم کہتے ہیں قیاس۔ اجماع کا مطلب یہ ایک علمی گفتگو ہے، لیکن میں اشارہ کر دے رہا ہوں کسی دور کے علماء کا کسی ایک بات پر متفق ہو جانا، یہ اجماع کہلاتا ہے۔ اور نمبر 2، قیاس کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ دور میں جو بھی مسائل پیش آئے ہیں انہی سے ملتا جلتا کوئی مسئلہ اگر آج پیش آ رہا ہے تو ان دونوں میں بہت سے اصولوں کی رعایت کرتے ہوئے ان دونوں کو ایک طرح سے میچ کرنا اور مسئلہ نکالنا، اس کو قیاس کہا جاتا ہے۔ اصل میں اس کی بحثیں تو لمبی ہیں، وہ عام آدمی کے سمجھ میں آتی نہیں ہیں، اس لیے ہمارے جو بازیگر کھلا دھوکہ دینا چاہتے ہیں وہ بہت آسانی سے دے دیتے ہیں۔ اب ایک بڑی بنیادی اور بیسک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ جو 2 چیزیں میں نے بتائیں وہ ہیں قرآن اور حدیث، اور ان سے جو مسئلے نکالنے کی 2 الگ چیزیں بتائیں، اجماع اور قیاس۔ اب 2 باتیں اور یاد رکھیے، سارے مسئلے کلیئر ہو جائیں گے۔ اب شریعت پر عمل کرنے کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے خوب علم دیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان بھی سکھائی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن، حدیث اور لغت عرب اور اسی طرح ناسخ اور منسوخ، ان تمام چیزوں کا علم دیا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ان تمام چیزوں کا علم اس کو ملا ہوا ہے، اور وہ کسی بھی مسئلے کو خود ڈھونڈتا ہے، خود تلاش کرتا ہے قرآن و حدیث اور ان تمام چیزوں پر غور کر کے اور نکالتا ہے اور عمل کر لیتا ہے۔ اگر اس کے اندر واقعی قرآن و حدیث سے مسئلے نکالنے کی اور عمل کرنے کی صلاحیت ہے اور امت اسے مان بھی رہی ہے، تو پھر ہمیں کوئی بات یہ کہنے کا اختیار ہی نہیں ہے اور ادھیکار ہی نہیں ہے کہ تم اجتہاد نہیں کر سکتے ہو۔ لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ اجتہاد تو بہت دور کی بات، الف اور جیم تک بھی اجتہاد کے یہ لوگ نہیں پہنچ پائے ہیں جو اجتہاد کا دعویٰ کر رہے ہیں، خاص کر انجینئر علی مرزا صاحب، جنہوں نے حدیث مبارکہ میں اپنے پرٹیکولر مسائل کے سلسلے کی احادیث کو رٹ لیا ہے، رٹا مار لیا ہے، اور وہ کمپیوٹر کی اسکرین پر سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور احادیث مبارکہ کو کوٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو حافظ ابن حجر اور حافظ ذہبی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور امت کو کھلے بندوں دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ ان کا ایک بازیگرانہ کام ہے، وہ دیتے رہیں دھوکہ۔ بہرحال جو بات ہے لوگوں کے سامنے آنی ہے وہ تو آ ہی جائے گی ایک نہ ایک دن۔ تو اب کسی کے اندر یہ صلاحیت اس وقت موجود نہیں ہے کہ وہ براہ راست قرآن و حدیث سے عمل نکالے اور کر لے، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ بہت سے لوگ نیچے آئیں گے، کمنٹ کریں گے اور اپنے آپ کو بہت بڑا امام اور بہت بڑا پڑھا لکھا ثابت کریں گے، لیکن اگر وہ غور و فکر کے ساتھ صرف 2-3 کتابیں پڑھ لیں تو ان کے یہ سارے اعتراضات ختم ہو جائیں گے۔ اب قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مجھے قرآن و حدیث مکمل طور پر آتا نہیں ہے، ترجمہ پڑھ کر اگر آپ
مسئلے نکالنے لگیں اور احادیث مبارکہ اردو زبان میں پڑھ کر اگر آپ مجتہد بننے کا اعلان کر دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے میڈیکل کالج اور سارے انجینئرنگ کالج کو بند کر دینا چاہیے. ہم بھی ان کتابوں کو انگریزی کے ذریعے حل کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم بھی لوگوں کو دوا لکھیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر صرف انگریزی سیکھ کر کوئی آدمی دوا لکھنے لگے، انگریزی سیکھ کر کوئی آدمی کسی کا علاج تجویز کرنے لگے تو اس کے پاس مرنے کے علاوہ یعنی مارنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. تو یہ نادانی کی بات ہے. تو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے دو طریقے. نمبر ایک، آپ براہ راست قرآن و حدیث سے مسائل نکالیں. اس کے لیے بہت سی شرطیں ہیں جو آج کے دور میں ایک جگہ موجود تقریباً نہیں ہے. نمبر دو، دوسری بات یہ ہے کہ آپ قرآن و حدیث نہیں جانتے ہیں تو آپ کسی جاننے والے سے اس کو پوچھ لیں، جو جاننے والا معتبر و معتمد ہو، جو صحیح بات بتائے آپ کو، آپ اس پر اعتبار کر سکتے ہیں. اسی کا نام ہے تقلید کرنا. اس میں کون سی ایسی بات ہو گئی، یہ کون سی ایسی راکٹ سائنس آپ کے سامنے بیان کر دی گئی جو آج کے نوجوانوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. اللہ ہمیں اس کی سمجھ دے. اب ایک دوسرا مسئلہ سامنے آتا ہے، اور وہ دوسرا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے جو عام لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے بڑا بھاری ہتھیار ثابت ہوتا ہے. میرے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا کہ مولانا صاحب ایک عالم صاحب نے بڑا بھاری اعتراض کر دیا ہے. میں نے کہا کتنا بھاری ہے؟ 2-2.5 کلو کا ہے یا 4 کلو کا ہے؟ کہ نہیں بڑا بھاری ہے. میں نے کہا بھاری بتائیے کیا اعتراض ہے؟ کہنے یہ بتاؤ کہ تم امام ابو حنیفہ کی اقتداء کرتے ہو تو امام ابو حنیفہ کس کی اقتداء کرتے تھے؟ یعنی تم امام ابو حنیفہ کی تقلید کر رہے ہو تو پھر امام ابو حنیفہ کس کی تقلید کرتے تھے؟ میں نے کہا کہ اصل میں ان سے جا کر صرف اتنی بات کہنے کی ضرورت ہے کہ پہلے دور میں آپ جیسے جاہل لوگ نہیں تھے. پہلے ہر گھر کے اندر الگ الگ علماء اور صلحاء اور اتقیاء اور محدثین و مفسرین وغیرہ ہوا کرتے تھے. تو ان سے باتیں پوچھ کر عمل کیا جاتا تھا. اگر کسی کو ذرا سا پڑھنا ہے تو مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ بحث آپ کو مل جائے گی. وہاں آپ کو ملے گا کہ لوگ باقاعدہ سوال کرتے ہیں صحابی سے اور وہ صحابی جواب دیتے ہیں اور اس پر عمل کیا جاتا ہے. کسی علاقے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے اور وہاں پر ان کو کچھ لوگوں نے گھیرا، سوال کیے تو انہوں نے سوال کے جواب دیے. انہوں نے کہا جو مسئلہ آپ نے بتایا ہے وہ ہمارے مولانا صاحب کے خلاف ہے. کہا تمہارے مولانا صاحب کون ہیں؟ کہا وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، غالباً وہی تھے یا کوئی اور صحابی رہے ہوں گے لیکن مجھے یہی یاد پڑتا ہے کہ وہ تھے. تو ہم تو انہی کی بات پر عمل کریں گے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک، جو بات تم کہہ رہے ہو وہ بالکل صحیح ہے. اچھا، اب 2 سوال اور رہ جاتے ہیں، ان کو میں پورا کروں گا تبھی بات پوری کروں گا. وہ بات یہ ہے کہ ان چاروں ہی اماموں کی اقتداء کیوں کی جاتی ہے؟ تو اس کا بڑا آسان جواب یہ ہے کہ یہ جو چاروں ہیں ائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اس اعتبار سے امتیاز حاصل ہے کہ ان کے جو فتاوی تھے اس میں قریب تمام صحابہ کے فتاوی جمع ہو گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ زندگی کے اکثر مسائل جن سے انسان کا واسطہ پڑتا ہے وہ ان کے یہاں باقاعدہ کوڈیفائڈ ہو گئے، مدون ہو گئے، ان کی گویا کہ ان کو جمع کر دیا گیا ہے، مدون کر دیا گیا ہے. اب دوسرے جو فقہا تھے اس دور میں، مثال کے طور پہ بڑے بڑے لوگ موجود تھے. سفیان ابن عیینہ تھے، سفیان ثوری تھے، اسی طرح اسحاق ابن راہوے تھے، اسی طرح جو ہے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اسی طرح لیث ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ تھے. بڑے بڑے جگلر لوگ اپنے دور میں پڑے تھے. ان کے ساتھ یہ اتفاق نہیں ہوا کہ ان کے سارے مسائل کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہو اور زندگی کے جو اہم ترین مسائل ہیں وہ تمام کے تمام ان کے اقوال کی روشنی میں جمع ہو گئے ہوں. یعنی ایسا نہیں ہو سکا. اب آپ اس میں مجھ سے اختلاف نہیں کر سکتے، اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے لڑ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کر دیا. ان چاروں کے ہی سارے مسائل کیوں جمع ہو گئے؟ بھیا ان کو شاگرد اچھے مل گئے تھے. اب آپ کہیں گے ان کو شاگرد اچھے کیوں ملے؟ تو ہم کہیں گے یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. تو اب آپ اگلا مقدمہ جو ہے یہ اگلی بات اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیے گا. تو دراصل یہ ایک بڑا کھوکھلا اور بڑا ہی ہلکا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں. انجینئر علی مرزا صاحب سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ، اور ان کے شاگردوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ جو کچھ یہاں بتایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، قرآن و حدیث کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے، امام جو ہمارے ائمہ اکرام پیش کرتے ہیں تو وہ قرآن و حدیث کا ایسنس اور نچوڑ ہوتا ہے. فقہ قرآن و حدیث کا ایسنس اور نچوڑ ہے. یہاں پر کوئی بائبل اور توریت اور اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ نہیں پڑھایا جا رہا ہے جو آپ اس طرح لوگوں کو کہہ کے گمراہ کر رہے ہیں کہ یہ تو الگ رائے ہے، یہ مولویوں کی رائے ہے. نہیں. اور ائمہ میں خاص کر امام ابو اعظم ابو حنیفہ اور ان کے بعد والے
تمام یہ آپ کو قرآن و حدیث کی تشریحات ہی بتا رہے ہیں. بس ہمیں چونکہ براہ راست قرآن و حدیث سے عمل نکالنا نہیں آتا ہے, قرآن و حدیث سے باقاعدہ یعنی مسائل کا استنباط نہیں آتا ہے, تو ہم ان ائمہ کی تقلید کر لیتے ہیں. دیٹس آل. بات صاف ہو گئی, کلیئر ہو گئی. ایسے موقع پر لوگوں کو ورغلانے کے لیے براہ راست قرآن و حدیث پر لانے کی کوشش کرنا, جبکہ وہ بندہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کا ایلیجبل ہی نہیں ہے, یعنی اردو نہیں جانتا ہے وہ آدمی, آپ اس کو براہ راست قرآن و حدیث پر لا رہے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ دو حدیثیں اگر کانٹرڈکٹ کر رہی ہوں آپس میں تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مسجد میں جنازے کی نماز پڑھے تو آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, صحیح حدیث ہے. اور دوسری حدیث آپ نے فرمائی جو آدمی نماز جنازہ پڑھ لے اس کے لیے اجر ہے. یہ دونوں حدیثیں کانٹرڈکٹ کر رہی ہیں آپس میں. آپ ایک عام آدمی کو اس کے سلسلے میں کیا بتائیں گے, وجوہ ترجیح کیا پیش کریں گے کہ اس حدیث کو ہم نے کیوں لیا, اس حدیث کو کیوں چھوڑ دیا؟ میرے بھائی, لوگوں کو ادھر ادھر بھٹکانا, گمراہ کرنا چھوڑ دیا جائے. انجینئر صاحب سے ہم درخواست کریں گے یہ سب چھوڑیے. آپ توحید کی دعوت بہت شاندار پیش کرتے ہیں, وہ پیش کیجیے. توحید سے کسی کی بات بھی ٹکرا جائے آپ اس کو کنڈم کریے, ریجیکٹ کریے. کوئی بھی ہو, کسے باشد, ہم ہوں, آپ ہوں, ہمارے ابا اما ہوں, ہمارے باپ دادا ہوں, بزرگان دین ہوں, کوئی بھی ہوں, اگر ان کی بات توحید اور رسالت کے کسی بیسک کانسیپٹ سے ٹکرا رہی ہے, آخرت کے کسی بیسک اور بنیادی مسئلے سے ٹکرا رہی ہے, آپ ریجیکٹ کر دیے, اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیجئے. لیکن آپ اس طرح سے خدا را لوگوں کو ادھر ادھر مت کریے. اللہ ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. میں یقین کرتا ہوں اگر ویڈیو آپ نے پورا دیکھ لیا ہے تو آپ کو پوری بات کلیئر ہو جائے گی. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.